اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ سورہ البقرہ 2 آیت نمبر 246-269۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا موسیٰ کے بعد، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے جواب دیا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے اور تب تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے اور اپنے بچوں سے جدا کیا گیا ہے۔ پھر جب انہیں لڑائی کا حکم ہوا تو تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے ہمارے اوپر بادشاہی کیسے مل سکتی ہے، حالانکہ اس کے مقابلے میں ہم بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں اور اسے زیادہ دولت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے چنا ہے اور علم اور جسم میں اسے زیادتی دی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت ویاپکتا والا جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تسکین ہے، اور موسیٰ کے سمودائے اور ہارون کے سمودائے چھوڑی ہوئی یادگاریں ہیں۔ اس صندوق کو فرشتے لے آئیں گے، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ پھر جب طالوت فوجوں کو لے کر چلا تو اس نے کہا، اللہ تمہیں ایک ندی کے ذریعے آزمانے والا ہے، بس جس نے اس کا پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا وہ میرا ساتھی ہے، مگر یہ ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ تو انہوں نے اس میں سے خوب پیا سوائے تھوڑے آدمیوں کے۔ پھر جب طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان پر قائم رہے تھے دریا پار کر چکے تھے تو وہ لوگ بولے کہ آج ہمیں جالوت اور اس کی فوجوں سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر ڈال دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ان منکروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد کو بادشاہت اور دانائی سوجھ بوجھ عطا کی اور جن چیزوں کا چاہا علم بخشا۔ اور اگر اللہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے ہٹاتا نہ رہے تو زمین فساد سے بھر جائے، مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک، اور بے شک تو پیغمبروں میں سے ہے۔ ان پیغمبروں میں سے کچھ کو ہم نے کچھ پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ سے اللہ نے کلام کیا اور کچھ کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانی دی، اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس سے۔ اللہ اگر چاہتا تو اس کے بعد والے صاف حکم آ جانے کے بعد نہ لڑتے، مگر انہوں نے متبھید کیا۔ پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے انکار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے، جس میں نہ خرید فروخت ہے، نہ دوستی ہے اور نہ سفارش، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی ہیں ظلم کرنے والے۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے سب کو تھامنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کی حکومت آسمان اور زمین میں چھائی ہوئی ہے، وہ تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے، وہ اور وہی ہے بلند مرتبہ بڑا۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے،
پس جو شخص شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط حلقہ پکڑ لیا تو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کام بنانے والا ہے ایمان والوں کا، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے دوست شیطان ہیں، وہ انہیں اجالے سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں حجت کی، کیونکہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تم اسے پشچم سے نکال دو۔ تب وہ منکر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یا جیسے وہ شخص جس کا گزر ایک بستی پر سے ہوا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نے کہا ہلاک ہو جانے کے بعد اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس پر 100 ورشوں تک کے لیے موت طاری کر دی، پھر اسے اٹھایا۔ اللہ نے پوچھا تم کتنی دیر اس حالت میں رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 ورش رہے ہو۔ اب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ سڑی نہیں ہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، کس طرح ہم ان کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب اس پر واضح ہو گیا تو کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ بے شک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ نے کہا کیا تم نے یقین نہیں کیا؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، مگر اس لیے کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ فرمایا تم 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے ہلا لو، پھر ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ پہاڑی پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جس سے 7 بالیں پیدا ہوں، ہر بالی سے 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت ویاپکتا والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر پرتفل ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مناسب بات یہ ہے کہہ دینا اور درگزر شمع کرنا اس کے صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو، اور اللہ بے نیاد نسبر ہے، تحمل سیم والا ہے۔ اے ایمان والو، احسان رکھ کر اور ستا کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنے مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ بس اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو جو اسے بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گی، اور اللہ انکار کرنے والوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے نفس میں پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں ایک باغ کی طرح ہے جو بلندی پر ہو، اس پر زور کی بارش پڑی تو وہ 2 گنا پھل لایا، اور اگر زور کی بارش نہ پڑے تو ہلکی فوار بھی کافی ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، تب اس باغ پر ایک بگلا آئے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے؟ اللہ اس طرح تمہارے لیے کھول کر نشانی بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو،
خرچ کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے پیدا کیا ہے، اور گھٹیا چیز کا ارادہ نہ کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی سے لینے والے نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز، نسپرہ ہے، خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور بری بات پر ابھارتا ہے، اور اللہ وعدہ دیتا ہے کہ اپنی بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ وسعت ویاپکتا والا ہے، جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت ملی اسے بڑی دولت مل گئی، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔